عورتوں کی بہترین خصوصیات مردوں کے لیے بدترین خصوصیات ہوتی ہیں۔ نمبر 1، مغرور ہونا، نمبر 2، بزدلی، اور نمبر 3، کنجوسی۔ چنانچہ ایک مغرور عورت کسی کو اپنے بستر تک رسائی نہیں دے گی۔ اگر وہ کنجوس ہوگی تو اپنی اور اپنے شوہر کی دولت کی حفاظت کرے گی، اور اگر وہ بزدل ہوگی تو اپنے سامنے آنے والی ہر چیز سے خوف زدہ رہے گی۔ جب آپ غربت میں مبتلا ہو جائیں تو صدقات کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالی سے تجارت کر لیں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی کسی شخص کو ذلت سے ہمکنار کرنا چاہیں تو اسے علم سے محروم کر دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص دنیا کی محبت میں ہر وقت سرشار ہو تو اسے 3 طرح سے عذاب دیا جائے گا۔ نمبر 1، وہ ایسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا کہ اسے کبھی چھٹکارا نہیں ملے گا۔ نمبر 2، ایسی کنجوسی میں مبتلا ہوگا جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ نمبر 3، اور ایسی امید اس کے دل میں ڈال دی جائے گی جو کبھی حقیقت کا روپ نہیں دھارے گی۔ جو شخص چھوٹی مشکلات کو بڑا سمجھنے لگے، اللہ سبحانہ و تعالی اسے واقعتاً بڑی مشکلات میں الجھا دیں گے۔ اے ابن آدم، آج کے دن میں آنے والے کل کی پریشانی کو خود پر سوار مت کرو، کیونکہ اگر آنے والا کل تمہاری قسمت میں ہوا تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کل کے اسباب بھی پیدا فرما دیں گے۔ حسد کی کمی سے جسمانی صحت میں بہتری آتی ہے۔ حسد انسانی جسم میں ایسا زہریلا مادہ پیدا کرتا ہے جو جسم کی قدرتی طاقت کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس کے نتیجے میں جسم کمزور پڑ جاتا ہے اور روح مرجھانے لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حسد کرنے والا شخص کبھی ترقی نہیں کرتا اور حسد کی تپش میں پگھل کر ختم ہو جاتا ہے۔ جب کوئی شخص غریب و نادار لوگوں کی صدقہ و خیرات کے ذریعے مدد کرتا ہے تو وہ اس کی صحت اور حالات کے لیے دل کی گہرائی سے دعا کرتے ہیں۔ یوں ان کی دعا قبول کر لی جاتی ہے اور اس شخص کی مشکلات کا مداوع ہو جاتا ہے۔ جب کوئی شخص کسی دولت مند انسان کے پاس جائے اور اس کی دولت سے متاثر ہو کر عاجزی اختیار کرے تو وہ اپنے 2/3 اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ اس دنیا میں بھلائی صرف 2 قسم کے لوگوں کے لیے ہے، وہ شخص جو گناہ کرتا ہے لیکن پھر توبہ کر کے کفارہ ادا کرتا ہے، اور وہ شخص جو اچھے کاموں میں جلدی کرتا ہے۔ یقیناً ہر نعمت میں اللہ سبحانہ و تعالی کا حق ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس حق کو ادا کرے تو اللہ سبحانہ و تعالی نعمت میں اضافہ فرما دیتے ہیں، اور اگر کوئی شخص اس حق کی ادائیگی میں غفلت برتے تو کبھی امکان ہے کہ وہ نعمت اس سے چھن جائے۔ جس شخص میں برداشت کا عنصر موجود ہو وہ کامیابی پا کر ہی رہتا ہے، بھلے کامیابی بہت دیر بعد ملے۔ غمزدوں کو سکون دینا اور ان کی مشکلات میں ان کی مدد کرنا بڑے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے دی گئی نعمتوں کا درست استعمال کرنے کی بجائے انسان ان کا استعمال اللہ سبحانہ و تعالی کے خلاف گناہ کے کاموں میں کرنے لگے، یہ نعمتوں سے انکار اور ناشکری کا سب سے اونچا درجہ ہے۔ دوست وہ ہوتا ہے جو 3 مواقع پر اپنے ساتھی کی حفاظت کرے، اس کے مشکل وقت میں، اس کی عدم موجودگی میں اور اس کی موت کے وقت۔ اگر کوئی شخص دنیاوی معاملات میں غمگین ہو تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر ناراضگی کا اظہار کرتا ہے۔ جو شخص خود پر آئی مصیبت پر گلہ کرے، در حقیقت وہ اپنے رب کے خلاف شکایت کر رہا ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے نیک اعمال میں کمی کرتا ہے
وہ خود کو غم میں مبتلا کر لیتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایسے شخص کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں جو اپنی دولت میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پر کچھ نہیں دیتا۔ یہ تمہارے اپنے فائدے کی بات ہے کہ اس چیز سے گریز کرو جس کو تم دوسروں میں ناپسند کرتے ہو۔ جو شخص لالچ کی عادت کو اپناتا ہے وہ اپنی قدر کو کھو دیتا ہے۔ جو انسان اپنی مشکلات کو لوگوں پر ظاہر کرتا ہے وہ ذلت کو اپنا مقدر بنا لیتا ہے، اور جو شخص اپنی زبان کو بے لگام چھوڑ دیتا ہے وہ اپنی روح کے خالص پن کو ضائع کر دیتا ہے۔ جو شخص زیادہ لوگوں سے مشورہ کرتا ہے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ غلطی کہاں ہے۔ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا آپ کو ان لوگوں کی برائیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس شخص پر الزام نہیں لگانا چاہیے جو اپنا حق لینے میں دیر کرے۔ الزام اس شخص کے سر آنا چاہیے جو کسی ایسی چیز پر قبضہ کرے جو اس کی ملکیت نہ ہو۔ اس دنیا کے پاس تمہارے لیے 2 دن ہیں، ایک دن یہ تمہارے ساتھ ہوگی، دوسرے دن یہ تمہارے مخالف ہوگی۔ جب دنیا تمہارے ساتھ ہو تو غرور مت کرنا، لیکن جب یہ تمہارے مخالف ہو تو برداشت کرنا۔ جو شخص اپنی عزت کے حوالے سے حساس ہو اسے لڑائی جھگڑے سے گریز کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص خود کو ایسے مقام پر رکھے جہاں اس پر الزام لگے تو اسے اپنے بارے میں برا بھلا کہنے والے لوگوں کو مورد الزام ٹھہرانے کا کوئی حق نہیں۔ غریب شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام لیے ہوئے ہوتا ہے۔ جو شخص اس کی مدد کرنے سے انکار کرے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کرنے سے انکار کرتا ہے، اور جو اس کی مدد کرے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کرتا ہے۔ صحیح وقت آنے سے پہلے کوشش میں جلدی کرنا اور صحیح موقع کے موجود ہونے کے باوجود دیر کرنا، ان دونوں حالتوں میں حماقت ہے۔ تمہارا چہرہ ایک باعزت شخص کا چہرہ ہے، لیکن کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے اس کی شان کم ہونے لگتی ہے۔ اس لیے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو کہ تمہیں کس کے آگے اس کی شان کو گھٹانا ہے۔ جو شخص گناہ کرنے کے بعد ندامت محسوس کرتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے وہ اس گناہ کی سزا سے محفوظ رہتا ہے، اور اسے توبہ کرنے پر اجر بھی ملتا ہے۔ سب سے بدتر گناہ وہ ہے جسے کرنے والا اسے ایک معمولی گناہ سمجھے۔ مالدار لوگوں کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اجر لینے کے لیے غریب لوگوں سے عاجزی سے پیش آئیں، لیکن اس سے بھی اچھا یہ ہے کہ غریب لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھتے ہوئے مالدار لوگوں کے ساتھ پیش آئیں۔ جو شخص بھی وسائل کے بغیر کوشش کرتا ہے زوال پذیر ہو جاتا ہے۔ جو شخص گہرائیوں میں اترنے کی کوشش کرے ڈوب جاتا ہے۔ جو شخص بدنام جگہوں پر جائے اس پر الزام آتا ہے۔ مجھے اس کنجوس شخص پر حیرانی ہوتی ہے جو اس غریبی کی جانب تیزی سے رواں دواں ہے جس سے وہ بچنا چاہ رہا ہے، اور اپنی زندگی میں مطلوب ہر آسانی کو چھوڑ رہا ہے۔ نتیجتاً وہ اس دنیا کی زندگی غریبی میں گزار دیتا ہے، لیکن روز قیامت اسے اپنا حساب ایک مالدار شخص کی مانند ہی دینا ہوگا۔ لیکن ایک ایسا شخص جو کہ نیکی کا کام کرنے کے بعد خود کو دوسروں سے اعلیٰ اور برتر سمجھنے لگتا ہے اور خود کو بے خوف سمجھ رہا ہوتا ہے، اس طرح وہ اپنے نیک کام کی فضیلت کو ختم کر لیتا ہے اور اجر سے محروم رہتا ہے۔ تھوڑا دینے پر شرم محسوس نہ کریں، کیونکہ
इनकार थोड़ा देने से भी कमतर होता है। अगर कोई शख्स आपसे मुतासिर होकर आपकी जानिब माइल हो और आप उससे मुंह फेरें तो ये उस फायदे का जिया है जो उस शख्स से आपको हो सकता था, जबकि आपका किसी ऐसे शख्स की जानिब माइल होना जो आपसे मुंह फेरे ये आपकी जिल्लत है। शक की बुनियाद पर किसी ताल्लुक को खत्म कर देना मुनसिफाना फैसला नहीं है। अगर अपने घर की तामीर में एक पत्थर भी हराम पैसे से लगाई जाए तो आप अपने लिए खुद ही तबाही का सामान तैयार कर लेते हैं। जो शख्स बहुत सी चीजों की तलाश में हो उसे कामयाबी का कोई जरिया हासिल नहीं होता। अगर आप मेहरबान नहीं हैं तो शफकत और मेहरबानी का तरीका इख्तियार करें, क्योंकि बहुत से जब किसी दूसरे की नकल उतारते हैं तो उन जैसे बन जाते हैं। जो शख्स बातूनी हो वो ज्यादा गलतियां करता है, जो ज्यादा गलतियां करने लगे वो बेशर्म हो जाता है, जो बेशर्म हो जाए उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला का खौफ कम हो जाता है। जिस शख्स की जात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के खौफ की कमी हो जाए उसका दिल मुर्दा हो जाता है। जिसका दिल मुर्दा हो जाए उसका ठिकाना फिर जहन्नुम होता है। जब माजूर लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत को पूरी तरह अदा करने से कासिर हो जाए तो ये अहले अक्ल के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जानिब से दिया गया एक मौका होता है कि वो अपनी इबादत को अच्छे तरीके से अदा करें। इंसान का तकब्बुर उसके दिमाग के हसद का एक हिस्सा है। कयामत के रोज सबसे ज्यादा अफसोस उस शख्स को होगा जिसने हराम जराए से दौलत कमाई होगी, हालांकि उस दौलत का वारिस एक ऐसा शख्स होगा जो उस दौलत को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की फरमाबरदारी में खर्च करता हो और इस वजह से उसे जन्नत में दाखिल किया जाए। लेकिन पहले वाले शख्स को हराम जराए का इस्तेमाल करने की बिना पर जहन्नुम में धकेल दिया जाएगा। जो शख्स रास्ते की लंबाई को ज़हन में रखता है कामयाब होता है। अपनी जिंदगी में मौजूद नकाइस और तकालीफ को नजरअंदाज कर दें, आप हमेशा खुश रहेंगे। उस कम में खुश रहो जो तुम्हारे साथ रहे, बजाय उस ज्यादा के जो गम अपने साथ लाए। जिस शख्स के पास कोई दरखास्त लेकर जाए वो तब तक आजाद है जब तक वो वादा नहीं कर लेता। अगर कोई आपको खुश आमदीद कहे तो आपको भी उसे खुश आमदीद ही कहना चाहिए। अगर कोई आपकी मदद करे तो बवक्ते जरूरत आपको उससे बढ़कर मदद करने की कोशिश करनी चाहिए, जबकि तारीफ हमेशा उसकी होगी जिसने पहल की। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने गरीबों की रोजी को दौलतमंद लोगों के माल में मखसूस कर रखा है। नतीजतन अगर कोई गरीब शख्स भूखा है तो उसकी वजह यह है कि किसी दौलतमंद शख्स ने गरीब को उसका हिस्सा देने से इनकार किया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस दौलतमंद शख्स से इस बारे में पूछताछ करेंगे। जो शख्स अपने राज अपने तक रखता है वो अपनी जात को महफूज रखता है। अक्ल और जहानत से ज्यादा फायदेमंद कोई दौलत नहीं, बातिल से ज्यादा बुरी कोई तन्हाई नहीं। तदबीर हिकमत से बेहतर है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डरना सबसे बेहतर है। अपने भाई के साथ नरमी इख्तियार करें और उसकी बुराई का जवाब उसके साथ अच्छा और फराख दिल रवैया रखते हुए दें। जो शख्स सिर्फ अपने ख्यालात की पैरवी करता है वो ज़वाल पजीर होता है, और जो दूसरों के साथ मशवरा करता है वो उनकी हिकमत और दानाई से फायदा उठाता है।
اچھے کردار سے بہتر کوئی ساتھی نہیں ہے، تہذیب سے بہتر کوئی وراثت نہیں ہے، نرم مزاجی سے بہتر کوئی ہدایت نہیں ہے، نیک کاموں سے بہتر کوئی تجارت نہیں ہے۔ تکبر کسی شخصیت کی تکمیل نہیں ہونے دیتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کسی شخص کو سمجھ بوجھ اور عقل اس لیے عطا کرتے ہیں کہ وہ اس دانائی کا استعمال کرتے ہوئے خود کو تباہی سے بچا لے۔ لوگ ہر اس چیز کے دشمن ہیں جس کے بارے میں وہ علم نہیں رکھتے۔ جسم کی مانند روح بھی تھک جاتی ہے، اس لیے روح کی خوراک کے طور پر حکمت کی باتیں تلاش کرو۔ ایمان یہ ہے کہ تم حق پر تب بھی قائم رہو جب یہ تمہیں نقصان پہنچا رہا ہو، اور باطل سے تب بھی دور رہو جب تمہیں اس سے فائدہ مل رہا ہو، اور تمہارے اعمال سے زیادہ تمہارے الفاظ نہیں ہونے چاہیے، اور دوسروں کے بارے میں بات کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی سے ڈرو۔ آپ کے دوست 3 ہیں اور آپ کے دشمن بھی 3 ہیں۔ آپ کے دوست یہ ہیں: آپ کا دوست، آپ کے دوست کا دوست، اور آپ کے دشمن کا دشمن، اور آپ کے دشمن یہ ہیں: آپ کا دشمن، آپ کے دوست کا دشمن، اور آپ کے دشمن کا دوست۔ جو شخص بھی ڈھیلی لگام کے ساتھ گھڑ سواری کرے گا موت سے ہمکنار ہوگا۔ یہ دنیا جب کسی شخص کی بھلائی چاہتی ہے تو دوسرے لوگوں کی اچھائیوں کو بھی اس کے نام کر دیتی ہے، اور جب یہ اس شخص سے اپنا منہ موڑ لے تو اس کی اپنی نیکیوں کو تسلیم کرنے سے بھی انکار کر دیتی ہے۔ ڈرو ڈرو اللہ سبحانہ و تعالی سے، اس نے تمہارے گناہوں کو چھپا رکھا ہے، اور ایسے چھپا رکھا ہے جیسے اس نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہو۔ جو شخص سزا دینے کا سب سے زیادہ اہل ہو وہی معاف کر دینے کا بھی سب سے زیادہ اہل ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنا مطلوب مقصد حاصل نہ کر پائیں تو اپنے ماضی کو سوچ کر پریشان مت ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے بہتر کوئی انعام نہیں ہوتا۔ شک میں ہوتے ہوئے رد عمل دینے سے گریز کرنا بہتر ہے۔ حرام کردہ چیزوں سے اجتناب بہتر ہوتا ہے۔ غور و فکر سے بہتر کوئی علم نہیں ہے۔ فرائض کی ادائیگی سے بہتر کوئی عبادت نہیں ہے۔ حرص انسان کو چشمے تک لے تو جاتا ہے، لیکن پیاس بجھائے بغیر واپس لے آتا ہے۔ یہ ذمہ داری لیتا تو ہے لیکن اسے پورا نہیں کرتا۔ پانی کی طلب رکھنے والا شخص اکثر پانی پینے سے قبل ہی چکرا جاتا ہے۔ جس چیز کی قدر جتنی زیادہ ہو اسے کھو دینے کی تکلیف بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ 2 اقسام کے اعمال میں کیا فرق ہے؟ ایک ایسا عمل جس کی لذت تو ختم ہو جائے لیکن اس کے برے اثرات قائم رہیں، اور ایک ایسا عمل جس کی مشقت تو ختم ہو جائے لیکن اس کا اجر موجود رہے۔ جو شخص اچھے نتائج کا یقین رکھتا ہو وہ یقیناً فراخ دل ہوگا۔ حیا اور صبر سے بہتر کوئی عقیدہ نہیں ہوتا۔ عاجزی سے بہتر کوئی کامیابی نہیں ہوتی۔ علم کا حصول عظمت ہے، استقامت جیسی کوئی طاقت نہیں ہوتی، اور مشورہ کرنے سے بہتر کوئی بھی چیز قابل اعتماد نہیں ہوتی۔ اپنے خالق کی عظمت کی تعریف کرنے سے تمام مخلوقات تمہاری نظر میں بے وقت ہو جائیں گی۔ جو شخص میانہ روی اختیار کرتا ہے وہ کبھی مفلس نہیں ہوتا۔ ایک دوسرے سے محبت سے پیش آنا دانائی کا نصف پیمانہ ہے۔ جو شخص لا علم ہو وہ اپنی قدر و منزلت
خود کھو دیتا ہے۔ جب آپ مشاہدہ کرتے ہیں تو آپ کے ذہن کے دروازے کھلتے ہیں اور آپ ہدایت پانے کے بعد ہدایت یافتہ کہلاتے ہیں اور آپ ضروری باتوں کو لازمی سنتے ہیں۔ لاپرواہی کا نتیجہ افسوس ہوتا ہے، جبکہ عزم کا نتیجہ محفوظ رہنے کی صورت میں نکلتا ہے۔ ہر وہ چھوٹی سی چیز بھی کافی ہے جس پر تمہارا دل مطمئن ہو۔ بہترین کام وہ ہے جس کے لیے آپ اپنے آپ کو مجبور کریں کہ یہ کام کرنا ہے۔ سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ ہماری نظر کسی دوسرے کی ملکیت پر نہ ہو۔ زیادہ تر مواقع جہاں عقل کو فتح کیا گیا وہ بلند امیدوں کی چمک کے زیر اثر ہوتے ہیں۔ ہر برتن جس میں کچھ ڈالا جائے تو وہ بھر جاتا ہے، سوائے علم کے برتن کے۔ اس میں جتنا بھی علم ڈالیں یہ پھیلتا چلا جاتا ہے۔ جب قابلیت میں اضافہ ہونے لگے تو خواہشات میں کمی ہو جاتی ہے۔ غصہ دیوانگی کی ایک قسم ہے، کیونکہ اس کا شکار ہمیشہ پچھتاتا ہے، اور اگر نہ پچھتائے تو اس کے دیوانے پن کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ اس دنیا کی تکلیف میں اگلی دنیا کی آسانی ہے، اور اس دنیا کی آسانی اگلی دنیا کی تکلیف ہے۔ مشکلات کے عروج پر راحت ملتی ہے اور آفت کے شکنجے کس جانے کے بعد آسانی آتی ہے۔ خواہشات کے غلام لوگو، خواہشات کو کم رکھو، کیونکہ جو شخص دنیا کی طرف جھکتا ہے اسے مشکلات کے سوا کچھ نہیں حاصل ہوتا۔ اے لوگو، اپنی روح کی تربیت کرو اور اپنی فطرت کے جھکاؤ کی جانب جھکنا ختم کر دو۔ اگر کسی شخص کے منہ سے نکلی بات میں کوئی اچھائی دیکھ لو تو اسے برا مت کہو۔ یقیناً حق کا وزن زیادہ اور صحت بخش ہوتا ہے، جبکہ باطل کا وزن کم اور نقصان دہ ہوتا ہے۔ جذباتی ہو کر اختلاف رائے پر قائم رہنا آپ کے تاثر کو خراب کر دیتا ہے۔